الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتلت صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میرے برادران وطن، استقبال ہے آپ کا ہفتہ واری پیغام میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا میں انسان اپنی زندگی، اپنے حال و احوال، اپنے معاملے اپنے طور سے اپنے خدا سے کہتا ہے، اور کہنے کا سب کو حق بھی ہے، اور خدا اس چیز کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسے زیادہ ہی ہے، لیکن گنتی تو اللہ جانتے، لیکن مشہور میں جو ہے، کتابوں میں جو آتا ہے وہی آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس میں سے سب سے الگ پیدا فرمایا، الگ مخلوق ہے انسان۔ اللہ نے انسان کو ایک الگ عزت، ایک الگ مقام دیا ہے، اور اسی عزتوں میں انسان، مرد اور عورت میں اللہ نے عورت کا ایک الگ مقام رکھا ہے، ایک الگ شان ہے اس کی۔ ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، عورتیں خود بھی نہیں سمجھ پاتی ہیں کہ میں کون ہوں، میرے مقام کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی خوبصورتی آپ کی شکل میں نہیں، آپ کی خوبصورتی آپ کے اخلاق میں ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کے کردار میں ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کے حیا میں ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کے غیرت مند میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ حضور پر نور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کیا تھے، آپ کا مقام کیا تھا؟ یہاں تک کہ آپ کی حیثیت کچھ نہیں تھی نا، آپ کا وجود کچھ نہیں تھا، آپ کو نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، آپ کو صرف کام کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے اس نبی اقدس پر کہ اس کے آنے کے بعد عورتوں کو مقام ملا، عورتوں کو عزت ملی، عورتوں کو شہرت ملی، اور وہ نام ملا جس کو دنیا ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت کہتی ہے، جس کو بہن کی شکل میں دیکھا جاتا ہے، جس کو ماں کی شکل میں دیکھا جاتا ہے، جس کو بیوی کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے سے، اس سے قبل عورتوں کو، بچیوں کو، جب بچیاں کسی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو بچی کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، اور اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونا عیب مانتے تھے، خاندانوں میں، قبیلوں میں عیوب مانا جاتا تھا کہ ارے یار میری عزت کم ہو گئی، میرا مقام کم ہو گیا، میری حیثیت کم ہو گئی، اب میرا وقار نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا واقعہ ہے اسی زمانے کا، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان بھائیوں سے جو بہنوں کو اذیت دیتے ہیں،
بہنوں سے محبت نہیں کرتے، بہنوں سے پیار نہیں کرتے، بہنوں سے شفقت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں سنو، جس کے گھر میں 6 بھائی ہے اس سے پوچھو بہن کسے کہتے۔ میں ان والد سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی بچیوں کو مصیبتوں میں رکھتے ہیں اور ان کی جو مرضی ہوتی ہے شرعی اعتبار سے ان کو ان کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، ان کا جو حق ہے باپ کے لیے وہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کی جو خدمت ہے، ان کا جو حال ہے جو کہنا چاہیے، ان کی عزت کے اعتبار سے، ان کی خواہش کے اعتبار سے، ان کی زندگی کے اعتبار سے وہ کیا چاہتی ہے، ان کا پورا حق ان کے والد کو کرنا چاہیے۔ ان شوہروں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس بیوی ہے تو آپ ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ دکھ درد میں ساتھ دو۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر بیوی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتی ہے تو ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر آپ محبت کرتے ہو، ان کے لیے رات و دن کھٹتے ہو، کماتے ہو اور ان کے لیے دولت کے لیے دن بھر کھٹ کے رات دن ایک کر کے گھر میں پیسے لا کے بیوی بچوں کو دیتے ہو، خوش کرتے ہو، تو ان کو چاہیے ان بیوی کو کہ شوہر کا پورا خیال کرے۔ ورنہ یاد رکھنا میری ماؤں اور بہنوں، اس چیز میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر شیطان کو مزہ آتا ہے نا تو شوہر بیوی کے جھگڑے میں مزہ آتا ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا، بات وہاں چلی گئی تو میں کہہ دیتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے جو اپنی بہنوں پر شک کرتے ہیں، ارے بہنوں کے دل میں جھانک کر دیکھو، تمہاری شان بڑھائے گی تمہاری بہن۔ بیٹیوں کے دل میں جھانک کر دیکھو، تمہاری شان ہے تمہاری بیٹی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج سے قبل 1400 سال پہلے بیٹیوں کو، بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں۔ کہا کہ کیا کیا ہے؟ تم نے جھوٹ بولا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہو۔ چوری کیا ہے یا رسول اللہ، اس سے بڑا گناہ ہے میرا۔ تم نے زنا کیا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ کیا میں نے۔ کئی گناہوں کا نام لیتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر بات میں یہی کہتا کہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماجرا بتاؤ، کیا بات ہے، تفصیل بتاؤ آپ۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے واقعے کو سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، میں کیسے بیان کروں؟ میں نے اپنی بچی کو دفن کر دیا تھا، زندہ دفن کر دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے، آنکھ لال ہو گئی ان کی، اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پوری بات بتاؤ مجھے تم۔ اللہ اکبر، اس واقعے کو کیسے بیان کروں گا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ جب اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے وہ آدمی شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کر گیا تھا شکم مادر میں، اور میں سفر میں کہیں چلا گیا دولت کے لیے، کمانے کے لیے، اور میں کئی برسوں بعد آیا، اور ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندان میں اگر بیٹی پیدا ہونے سے لوگ عیب مانتے تھے تو لہٰذا کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کو زندہ نہیں رکھتا تھا۔ ہم جب کئی سال بعد گھر آئے تو دیکھا ہے کہ بچی گھر میں کھیل رہی تھی، میری بیوی نے مجھ سے چھپایا اور پڑوسی کے گھر میں اس کو رکھوایا، تاکہ جب میرے شوہر آئے اور اس کے دل میں نفرت کی آگ اس بچی کی طرف سے نہ ہو جائے، جب تک اس کے دل میں پیار نہ ہو جائے مجھے یہ راز نہیں بتانا ہے۔ لہٰذا انہوں نے چھپایا۔ بچی گھر میں کھیل رہی تھی تو میں نے پوچھا میری بیوی سے، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی پڑوس کی بیٹی ہے۔ ان کے ساتھ وہ لاڑ پیار کرنے لگے، ان کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان کے ساتھ پیار سے رہنے لگے، اور کافی جب وقت گزر گیا، جب دیکھا کہ کافی محبت ہو گئی ان سے، تو اس شوہر نے کہا کہ بچی بہت پیاری ہے، کس کی بچی ہے یہ؟ تو کہا کہ پڑوس میں رہتی ہے۔ جب دیکھا کہ شوہر بے حد محبت کرتے ہیں تو بیوی نے سوچا کہ میں آپ اس کو اپنی بات بتا دیتی ہوں،
تو کہنے لگے کہنے لگی ایک دن کہ آپ کو پتہ یہ بچی جو کھیلتی ہے آپ کے ساتھ، آپ سے اس سے محبت کرتے، کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا کہ آپ کی بیٹی ہے جو آپ نے اس کو میرے پیٹ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کو جلال آ جاتا ہے، غصے سے لال ہو جاتا ہے وہ، اور کہا کہ تم نے اس کو میرے ساتھ اتنی قریب رکھا اور مجھے پتہ نہیں چلا، اسے زندہ دفن کروں گا، میرے گھر میں بیٹی کیسے آ گئی؟ وہ اس وقت کی محبت کو بھول گیا جو چند دن پہلے سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ لہٰذا ان کو بیوی سے چھپا کر کہتا کہ میں اسے کسی ماموں کے پاس گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ کسی رشتہ دار کا نام لیا، وہاں جانے کا ارادہ کیا، اور راستے میں کچھ سامان تھا جس سے گڑھا کھودنے میں سہولت ہوتی، وہ راستے میں کہیں رکھ رکھا تھا، لہٰذا اس کو ساتھ لیا، ساتھ میں وہ اپنے سامان لے کر چل پڑا، جنگل کی طرف گیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، منظر کیسا رہا ہوگا جب ایک بیٹی کو اس کا والد زندہ دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ فرشتے بھی رو رہے ہوں گے نا، فرشتے بھی روئے ہوں گے، زمین بھی روئی ہوگی، یہاں تک کہ ہوا چلنا چھوڑ دیا ہوگا کہ کیا ہوگا اب کچھ دیر بعد۔ لہٰذا ماموں کا بہانہ کر کر اس کو لے جایا جاتا ہے، راستہ کٹ کے لے کے جایا جاتا تھا۔ تو بچی تو کہتی کہ ابا راستہ تو ادھر سے ہے نا، ہم لوگ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میری بیٹی، میں آپ کو جلدی سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے ہم ادھر سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، وہ سنا رہا ہے، اور کہنے لگے میرے آقا، میں نے اس کو ایک جگہ اس کو بٹھایا، اور میں نے ایک کھڈے، ایک کدال سے، ایک گڑھا کھودنے والی چیز سے میں نے گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نے کہا ہے ابا آپ کافی محنت کر رہے ہیں، لائیے میں بھی آپ کے لیے آپ کا کام آسان کر دیتی ہوں، میں بھی اس میں ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ آئے خائی، اسے کیا پتا تھا کہ میرا گڑھا کھودا جا رہا ہے، میں ہی اسے کھود رہی ہوں۔ وہ کوئی چیز سے جب اس کو گڑھا کھودنے کے لیے مارتا تھا، بچی مٹی نکالتی تھی اپنے ہاتھ سے۔ جب کافی گڑھا ہو گیا تو بچے نے کہا ابا اس میں کیا کریں گے ہم؟ کہا کہ بیٹا بتا دیں گے کیا کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب وہ گڑھا کھودتا تھا تو کدال سے، پھولا سے جب مٹی اس کے کپڑے پر آ جاتی تھی تو بچیاں کہتی تھی ابا اس کو جھاڑ لیجئے نا، ہم کہیں جا رہے ہیں تو کپڑا گندا نہ ہو جائے۔ وہ ظالم باپ، دیکھو بچی کتنی محبت کر سکتی ہے اپنے باپ سے۔ وہ ظالم بھائی، دیکھو بچی یا بیٹی کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے ایک ماں باپ کے لیے۔ جب کافی گڑھا کھود لیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے، اتنا رو رہے کہ داڑھی بھیگتی جا رہی ہے، روتے جا رہے، وہ بیان کرتا جا رہا ہے۔ کہنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب گڑھا کھود لیا اس کے قبر کے مطابق، تو میں نے اپنی بچی کو گود میں اٹھا کر اس میں کھڑا کر دیا، اب مٹی ڈالنے لگا غصے میں، تو میری بچی رونے لگی کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے ابا، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے نا، اے میرے ابا آپ مجھ سے محبت کرتے تھے نا، یا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے والد؟ وہ آدمی کہتا ہے میں مٹی ڈالتا رہا، جب کمر کے قریب مٹی ڈال دی تو اس بچے نے کہا میرے ابا میرا قصور بتا دیجیے، میرا کیا قصور ہے، میرا قصور بتا دیجیے، اس کے بعد آپ مجھے دفن کر دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ تیرا قصور یہ کہ تو دنیا میں کیوں ہے؟ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، کبھی بھی نا اپنی بیٹی کے جذبات کو اگر تم نہیں سمجھ سکتے نا تو
تم باپ کہنے کے لائق نہیں۔ اگر تم اپنی بہن کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے نا تو تم بھائی کہنے کے لائق نہیں۔ ہاں، جب گردن تک مٹی ڈال دی اس نے، اس کے بعد انہوں نے کہا میرے ابا ایک گزارش ہے، مانو گے؟ کہا کہ میں نے کہا بول۔ میں نے کڑک انداز میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تو مجھے مار ہی دو گے، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے ابا میرے امی سے نہ کہنا کہ ہم نے اپنے بچے کو زندہ دفن کر دیا، کبھی نہ کہنا میرے ابا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے گردن تک مٹی ڈالی تو چیختی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں اس کی سر پر ایک زور سے پھولا مار کر نیچے دھسا دیا اور مٹی بند کر دی، اور اس کی چیخنے کی آواز یا رسول اللہ آج تک میرے کانوں میں آتی ہے، کیا مجھے بخشا جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، یہ کام تم نے کس حالت میں کیا تھا؟ کیا تم کفر کی حالت میں کام کیے تھے؟ کہتے ہیں ہاں، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس واقعے پر، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں بہت روتا ہوں یا رسول اللہ، مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں اس بچی کی چیخ کو روز رات میں سن کر سو نہیں پاتا ہوں۔ میرے بھائی، اپنے بچے سے محبت کیا کرنا، اپنی بہنوں سے، اپنی بیوی سے محبت کیا کرنا، یہ دنیا بہت خطرناک ہے، اگر محبت زیادہ ہو جائے گی نا تو شیطان بھی آنے لگتا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا تاکہ اس محبت میں نفرت نہ ہو جائے اور لڑائیاں جھگڑے نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، جب زیادہ محبت ہوتی تو شیطان اس کو نفرت ڈال کے انتشار پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی سازشیں دماغ میں ڈال کر اور آپس کی محبت کو نفرت میں بدلتا ہے۔ ہاں، اس سے بچنا، ہمیشہ بچنا میری ماں اور بہنوں۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کام اگر آپ نے کفر کی حالت میں کیا ہے نا تو آپ تو ایمان لا چکے ہو نا، اب اللہ کفر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب انسان ایمان لاتا ہے۔ میرے بھائیو، وقت ہو گیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے، اس میں دو نصیحت ہے۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ اپنی بچی سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، بے پناہ۔ اور دوسری نصیحت اس میں یہ ہے کہ بھائی بہن اور باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے نا، اس کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ بتایا ہے۔ اگر ان کو قدرتی محبت دل سے ہوتی نا تو ان کو بعد میں نفرت نہیں ہوتی جی۔ اور ہمیشہ اس چیز اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے پر آ جاتے ہیں تو بہت مستحکم اور اچھے طریقے سے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی اچھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ماحول اور اچھی مزاج اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی